رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. اچھا تو میں اب کہہ رہی تھی کہ ہم لوگوں نے جو تجوید کے سٹارٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجوید الحروف کے 2 جز ہیں، یعنی 2 جز سے مراد پارٹ ہوتا ہے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں قرآن کا جز 1 جز 2 جز 30، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کا ایک پارٹ ہے، حصہ ہے، جس کو ہم پارا بولتے ہیں. تو یہ تجوید کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تجوید الحروف کے 2 جز ہیں، 2 پارٹس ہیں. ایک ہوتا ہے مخارج الحروف، ایک ہوتا ہے صفات الحروف. یہ سب کچھ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کا ایک کورس کور ہو گیا ہے تجوید کا. جنہوں نے پریکٹس کی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے ہوم ورکس ڈیلی بیسس پہ بھیجے، اور جن کی میں نے تعریف کی کہ آپ لوگ امپروو کر رہے ہیں، جن کی واضح امپروومنٹ مجھے بھی نظر آئی اور ان کو خود بھی نظر آئی پڑھنے میں، بولنے میں، سیکھنے میں، ان لوگوں کا ماشاءاللہ سے ایک کورس کور ہو گیا ہے تجوید کا. اور وہ کون سا کورس ہے؟ مخارج الحروف کا کورس. تو جو کر چکا ہے تو وہ اپنے لیے بے شک اپنے طور پہ کلیپنگ کرے کہ انہوں نے تجوید کے ایک کورس کو سکسیسفلی عبور کر لیا ہے. اور جنہوں نے پریکٹس نہیں کی اور جنہوں نے ڈیلی بیسس پہ ہوم ورک نہیں بھیجے، ان کے مخارج ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے، تو انفارچونیٹلی ان کا کورس ابھی کور نہیں ہو پایا. آپ کا کورس اسی صورت میں کور ہو سکتا ہے جب آپ کیا کریں، آپ لوگ اس کی پریکٹس کریں اور آپ واقعی حقیقی طور پر اس چیز پر عبور حاصل کر لیں. اسی صورت میں ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو مہارت آ گئی ہے اس پہ. تو آپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو مہارت آ گئی ہے، اور ان کے مخارج، ان کے جو بولنے کا انداز ہے مجھے وہ بہت پسند ہے. ان میں سیدہ زارا ہیں، زینب ہے، اور بھی کافی نام میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن ان میں کافی لوگ ایسے ہیں جن میں کافی امپروومنٹ ہے. جیسے زینب شیخ بھی ہے ایک، تو انہوں نے ماشاءاللہ مہارت حاصل کر لی ہے. تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا، انہوں نے بھی پریکٹس کی. آپ سب بھی پریکٹس کریں اور اس کو احسن لیول پر لے کر جانے کی کوشش کرنی ہے، اور ویڈیوز پر ریلائی نہیں کرنا، کوشش کرنی ہے لائیو کلاس اٹینڈ کریں. کیونکہ جو بات میں بار بار بول رہی ہوں آپ کو لائیو اٹینڈ کر کے سمجھ میں آتی ہے، وہ ویڈیوز دیکھ کر سمجھ میں نہیں آ سکتی. ورنہ میں یہ بھی آپ کو کہہ سکتی تھی کہ بہت سے ٹیچرز یوٹیوب پر موجود ہیں تجوید کے، آپ لوگ وہاں سے جا کر سیکھ لیں. ایسا بھی میں آپ کو ویڈیوز کے لنک بھیج سکتی تھی کہ ہاں یہ چینل بہت اچھا ہے، یہاں سے آپ لوگ سیکھ لیں. نہیں، جو ٹیچر جو لائیو پڑھنے کا اور پڑھانے کا وہ آتا ہے نا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ پھر وہ لائیو میں آپ کے جو ڈاؤٹس ہیں نا ان کو آن دا اسپاٹ آنسر کیا جا سکتا ہے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ لائیو آیا کریں اور غیر حاضری سے بچا کریں. تو ایک جو جز ہے، ایک جو پارٹ ہے تجوید الحروف کا، جو کہ مخارج الحروف ہے، وہ کون سی سائنس تھی؟ وہ یہ والی سائنس تھی کہ ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کو، لیٹرز کو آرٹیکولیٹ کرتے ہیں، اور کون کون سی لوکیشن ہے اس مخرج کی، ہم نے وہ بھی دیکھا. اور آج تو میں نے آپ لوگ کا ٹیسٹ لیا اور کچھ لوگوں نے سنایا. تو یہ جو مخارج ہے نا، آپ لوگوں نے ان کو یاد کرنا ہے. ان کا میں نیکسٹ کلاس میں دوبارہ سے ٹیسٹ لوں گی. اس کو اپنا پکا کریں نا، ایسا نہیں کر سکتے ہم لوگ کے پیچھا چھوڑ آگے دوڑ، بلکہ پچھلی چیز کو ہم نے اچھے طریقے سے سیکھنا ہے. تو آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. تو میں بول رہی تھی کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کہ مخارج الحروف میں ہم نے پڑھا کہ کس لیٹر کو ہم نے کس طرح سے نکالنا ہے، کس انداز سے نکالنا ہے. اب تجوید الحروف کا جو دوسرا جز ہے وہ ہوتا ہے صفات الحروف. اور صفات الحروف میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ حروف کو ہم لوگ صحیح، ان کی صحیح جو ادائیگی ہے، اور ایک حرف کو دوسرے حرف سے صحیح طور پر ممتاز کر کے، یعنی الگ کر کے کس طرح سے پڑھنا ہے، اور مخارج سے کس طرح سے حروف کو نکالنا ہے، وہ ہم لوگ صفات الحروف میں اسٹڈی کرتے ہیں. اب سارا پارٹ صفات الحروف کا ہے. اس میں ہم لوگ قواعد بھی پڑھیں گے، اس میں ہم لوگ وہ سائنسز بھی دیکھیں گے، وہ طرائق بھی دیکھیں گے، اور ان کی جو ازداد ہے نا، جو صفات ہیں ان کی جو ازداد کہتے ہیں ضد کو، اپوزٹ کو، ان صفات کی جو اپوزٹ صفات ہیں ان کو بھی ہم لوگ اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے. تو صفات، صفت جو ہوتا ہے نا، صفات جو ہے وہ صفت کی جمع ہے. صفات کس کی جمع ہے؟ صفت کی جمع ہے. اور صفت بولتے ہیں ہم لوگ کیفیت کو، کسی بھی چیز کی کیفیت کو ہم لوگ بولتے ہیں صفت. تو صفات کس کی جمع ہے؟ صفت کی. صفت بولتے ہیں کیفیت کو یا پھر اسٹیٹ کو. ویسے اگر اس کو نارملی بولا جائے تو ہم لوگ صفت بولتے ہیں کوالٹی کو. اور صفات الحروف کا کیا مطلب ہے؟ حروف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف ہوتی ہے حرف کی جمع، اور حرف ہم انگلش میں کس کو بولتے ہیں؟ لیٹر کو. کسی بھی حرف کو، یعنی لیٹر کو، جیسے الف ہو گیا، با ہو گیا، جیم ہو گیا، کوئی بھی یعنی جو مفرد ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ کیا ہے؟ حرف ہے.
इसी में आपका मैं मुफरिद वाला टॉपिक भी कवर करवा देती हूँ। मुफरिदात, मुफरिद ये सिंगुलर में है और इसका जो प्लूरल है वो होता है मुफरिदात। ग्रामर की जबान में नहीं बल्कि हम लोग तजवीद की जबान में इसको स्टडी करेंगे। और तजवीद की जुबान में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लेटर को बोलते हैं कि ये मुफरद मुफरद है, ठीक है। और जैसे इसे अल्फाज निकलते हैं इनफराद, अफराद, फारवादा है ना इसका रूट। तो मुफरद का जो रूट है वो क्या है, फारवादाल। और फर्द, फर्द हम लोग किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल को, एक अकेले शख्स को हम लोग बोलते हैं फर्द। और फर्द की जमा हम लोग क्या करते हैं उर्दू में, अफराद, यानी काफी ज्यादा लोग, काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स। तो मुफरिद जो है वो अकेले लेटर को बोलते हैं, अकेले हर्फ को कहते हैं। और ग्रामर में अगर देखा जाए तो हम लोग कलमे को मुफरिद कहते हैं, किसी लफ्ज को हम लोग मुफरिद बोलेंगे। जैसे कि अगर कोई भी मेरे पास आ गया है, जैसे मेरे पास लफ्ज है कलम, कलम कहते हैं पेन को, तो इसको मैं बोलूंगी ग्रामर की जुबान में कि ये मुफरिद है। और तजवीद की जुबान में मैं क्या बोलूंगी, काफ, इसको तोड़ें अगर, लाम, मीम, ये सब मुफरिद हैं। काफ मुफरिद है, लाम मुफरिद है, मीम मुफरिद है। इन तीनों को अगर हम लोग देखें तो इन तीनों को हम लोग अगर प्लूरल में बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये मुफरिदात हैं, ठीक है। तो डिफरेंस है ना, ग्रामर की जुबान में इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मुफरिद है, और तजवीद की जुबान में इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, मुरक्कब। मीम, रा, काफ, बा। तजवीद की जुबान में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मुरक्कब। और ग्रामर की जुबान में हम लोग इसको बोलते हैं मुफरिद। और अब मुरक्कब की अगर बात की जाए, मुरक्कब हम लोग ग्रामर की जुबान में बोलते हैं किसी जुमले को, किसी सेंटेंस को। तो आपने इन चीजों को कंफ्यूज नहीं करना, बल्कि तजवीद और ग्रामर को अलग अलग रखना है। टर्म्स बेशक बीच में सेम आ रही है लेकिन उनके जो मतलब है वो चेंज हो रहे हैं। तो मुरक्कब जो है, किसी वर्ड को अगर आप बोले इंग्लिश में, किसी वर्ड को हम लोग बोलते हैं मुरक्कब तजवीद की जुबान में। और अगर मुरक्कब हम लोग ग्रामर की जुबान में बोलें तो हम लोग बोलेंगे किसी सेंटेंस को, किसी जुमले को। जैसे ये कलम मेरा है, तो मैं बोलूंगी ये मुरक्कब है, फिर आगे से उसकी इकसाम भी होती है, वो डिस्कशन नहीं है हमारी। तो हमारी क्या डिस्कशन है कि मुफरिदात और मुरक्कबात क्या होते हैं। तो मुफरिद की जमा मैंने आपको बताई, वो होती है मुफरिदात। मुरक्कब की जमा होती है मुरक्कबात, ठीक है। मीम, रा, काफ, फा, अलिफ, ता। और मुरक्कब हम किसको बोलते हैं, किसी वर्ड को, ठीक है। जैसे कलम है, पेन है, उसको हम लोग बोलेंगे तजवीद की जुबान में कि ये इस्तिलाह में क्या है, मुरक्कब है। और मुफरिद किसको बोलेंगे, किसी सिंगुलर लेटर को, शीन, सीन, स्वाद, कोई भी लेटर हो गया। एक ये चीज हो गई, ये भी बेसिक टर्म्स में आती है ये वाली चीज। तो सिफातुल हुरूफ, सिफ्त जो है, सिफ्त क्वालिटी को कहते हैं। और सिफातुल हुरूफ जो है वो किसको बोलेंगे, क्वालिटी। अब सिफात है ना, सिफ्त नहीं है। अगर सिफ्त होता तो मैं यूज करती क्वालिटी सिंगुलर में। अब सिफात चूंकि प्लूरल में है तो मैं इसको क्वालिटीज बोलूंगी, क्वालिटीज ऑफ लेटर्स। हरूफ की खुसूसियात, हरूफ की करेक्टरिस्टिक्स, हरूफ की क्वालिटीज। जो हमने हरूफ पढ़े पीछे मखारिज से, जिनको हमने सीखा निकाला, उनकी क्या खसूसियत है। हर हर्फ की बिलखसूस अपनी अलग अलग एक खसूसियत है, अपनी अलग अलग पहचान है, अपनी अलग अलग कवायद हैं, और बड़ी बड़ी बहसें हैं हर एक 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 हर्फ की। तो हम लोग अब सिफातुल हुरूफ को स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि ये होती हैं कैफियात होती हैं, और जिन कैफियतों से, जिन स्टेट से ये हरूफ अदा होते हैं उनको हम लोग सिफात बोलते हैं। और सिफातुल हरूफ, फिर से रिपीट करें कि तजवीदुल हरूफ का दूसरा जुज सिफातुल हरूफ है। और सिफात सिफ्त की जमा है, जिसके माना है किसी भी चीज की इम्तियाजी हैसियत, ठीक है। किसी भी चीज की इम्तियाजी हैसियत को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, इसकी सिफ्त है या सिफात है। और मुजव्विदीन की अगर इस्तिलाह में देखा जाए, मुजव्विदीन किनको बोलते हैं, एक टर्म होती है मुफस्सिरीन, जो कि तफसीर के में माहिर होते हैं, तफसीर के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको इल्मुल तफसीर होता है, उनको हम लोग बोलते हैं मुफस्सिरीन, है ना।
تو جن کو علم التجوید ہوتا ہے، جو کہ تجوید کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کو ہم لوگ بولتے ہیں مجودین. تجوید کا بیچ میں ورڈ آ رہا ہے نا، تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں مجودین. اگر اردو میں لکھنا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھتے ہیں. اعراب لگانا ہے تو ٹھیک ہے. مجودین کی اگر ڈیفینیشن، یعنی ایک پراپر اگر اس کی ڈیفینیشن دیکھنی ہے ہم نے صفات الحروف کی، تو لکھ لیں اس کو کہ حرف کو ادا کرتے وقت، حرف یعنی کسی لیٹر کو ادا کرتے وقت، اس کو پروناؤنس کرتے وقت، زبان یعنی لسان، آواز یعنی صوت، اور سانس جو کہ ہماری ہے بریتھ، اس کو پیش آنے والی کیفیت کا نام صفت ہے. حرف کو ادا کرتے وقت تین چیزیں آ رہی نا اس میں، زبان، آواز اور سانس. ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں کو پیش آنے والی کیفیت کا اسٹیٹ کا نام صفت ہے. یعنی حرف کو مخرج سے ادا کرتے وقت پائی جانے والی کیفیت کو ہم لوگ صفت بولتے ہیں. جیسے کہ اگر میں کوئی لفظ بول رہی ہوں، جیسے میں نے بولا با، ٹھیک ہے، تو با کو پروناؤنس کرتے وقت مجھے کیا کیا کیفیت پیش آئی. یعنی میں نے با کے لیے چلے اپنے ہونٹوں کو میں نے کلوز کیا، اس کے بعد ان کو میں نے ملایا، اس کے بعد میں نے اپنے ہونٹوں کو کھولا، اپنی آواز کو تھوڑا باہر کی طرف نکالا اور میں نے پڑھا با. تو یہ اس کی کیفیت ہے، مجھے یہ والی اسٹیٹس اس میں پیش آئی ہیں اس کو پروناؤنس کرتے وقت. تو یہ جو ڈفرینٹ جو کیفیات ہیں، آواز کو اونچا کرنا، نیچا کرنا، آواز کو نرم کرنا، آواز کو پر کرنا، باریک کرنا، ان سب کی ایک الگ الگ اصطلاح ہے، ان سب کی ایک الگ الگ ٹرم ہے. تو وہی ہم لوگ صفات الحروف میں اسٹڈی کریں گے کہ وہ والی ٹرم کون کون سی ہے اور کس کس حرف پر وہ والی ٹرم اپلائی ہوتی ہے. صفات الحروف آپ نے دیکھے نا کہ حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کو الگ الگ کرنے کے لیے مخارج کی طرح حروف کی کچھ صفات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، حروف کو ممتاز یعنی علیحدہ علیحدہ کرنا، ان کی صحیح ادائیگی، ایک حرف کو دوسرے سے صحیح طور پر علیحدہ کرنا، ممتاز کرنا. جیسے کہ کافی ایسی ساؤنڈز ہیں نا جو کہ ایک جیسی آپ کو لگتی ہیں، تا، وا، دال. تو اب ان کو ہم نے کیسے ان میں ڈفرینشیٹ کرنا ہے. ویسے تو میں نے ڈیٹیل سے بحث کی ہوئی ہے کہ یہ کیوں الگ ہے، یہ کیوں الگ ہے، یہ کیوں الگ ہے. اب اس کی مزید ان ڈیٹیل ہم لوگ دیکھیں گے کہ بیسک ٹرمز کے ساتھ ان کو ہم نے کیسے علیحدہ کرنا ہے، ان کو کیسے ایک دوسرے سے ممتاز کرنا ہے، اور کیسے صحیح طور سے ان کو پروناؤنس کرنا ہے. چلیں، اب جو یہ جو صفت ہے، جو کہ صفت میں نے بولی کوالٹی ہے کسی حرف کی، جو کیفیت ہے، اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ اس کی ہمارے پاس ہوتی ہیں 2 اقسام. ٹھیک ہے، جو صفت ہے اس کی آگے سے 2 اقسام ہے. کنفیوز نہیں ہونا، تجوید الحروف کے 2 جز ہیں، 2 پارٹس ہیں. مخارج الحروف ہم نے دیکھ لیے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد صفات الحروف میں ہمارے پاس جو لفظ صفت ہے، جو کیفیت ہے، اس کی آگے سے 2 اقسام ہیں. ایک ہوتی ہے صفت لازمہ. اب میں یہاں پر دیکھیں صفت کا لفظ یوز کر رہی ہوں، یعنی یہ میں سنگولر میں یوز کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، اگر میں پلورل میں یوز کرتی تو میں کیا یوز کرتی؟ صفات. ان کا دھیان رکھا کریں. تو صفت لازمہ ایک جو اس کی ٹائپ ہے وہ کیا ہے؟ صفت لازمہ. اور لازم سے آپ کو کیا چیز یاد آتی ہے؟ جو نیسیسری ہوتی ہے چیز. ٹھیک ہے، اگر اس تجوید کی سینس میں بولیں تو پرماننٹ. ٹھیک ہے، پرماننٹ کوالٹی کسی بھی حرف کی جو پرماننٹ کوالٹی ہے، جو کہ اس میں ہمیشہ موجود رہے گی، اور اس کوالٹی کے بغیر وہ حرف ناقص پڑھا جائے گا، صحیح طور سے پروناؤنس نہیں ہو پائے گا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں صفت لازمہ. ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کی پرماننٹ سٹیٹ، پرماننٹ حالت، مستقل جو سٹیٹ ہے اس کی، جو مستقل حالت ہے، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں صفت لازمہ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا صفت کی ٹائپ پہلی. اور دوسری ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے صفت عارضہ. عارضی طور پر آپ نے سنا ہوگا، عارضی طور پر یہ کر دو، یعنی ٹیمپوریری طور پہ. عارضی بولتے ہیں ٹیمپوریری. تو صفتیں جو عارضہ ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ٹیمپوریری. بس آپ ابھی اس کو اتنا یاد رکھیں کہ یہ ٹیمپوریری کے میننگ میں آتی ہے. ٹھیک ہے،
یعنی یہ موجود ہوتی بھی ہے نہیں بھی ہوتی ہے، اور اگر یہ موجود نہ ہو تو حرف کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہوتا ہے کہ اس کی خوبصورتی نہیں رہتی۔ اس کی ہم ڈیفینیشن میں ہم اس کو اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے صفت لازمہ کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ صفت لازمہ کی ڈیفینیشن میں لکھیں کہ حرف کی، کسی بھی لیٹر کی وہ لازمی صفت، وہ پرماننٹ جو اس کی کوالٹی ہے، جو اس کی مستقل جو اس کی کوالٹی ہے، جو حرف میں ہمیشہ ہمیشہ پائی جائے۔ صفت لازمہ یعنی حرف کی وہ لازمی صفت جو حرف میں ہمیشہ ہمیشہ پائی جائے۔ اب آپ خود لکھیں، اور اگر وہ ادا نہ ہو، یعنی اگر ہم اس کو پروناؤنس نہ کریں، صفت لازمہ کو ہم لوگ چھوڑ دیں، اس کو اپنے حرف میں ایڈ نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ وہ حرف جو ہے وہ حرف رہے گا ہی نہیں، یعنی وہ جو حرف ہے وہ حرف رہے گا ہی نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ ناقص ادا ہوگا۔ ناقص کہتے ہیں جس میں کوئی نقص ہو، جس میں کوئی رکھنا ہو، یعنی کوئی کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی غلطی ہو، ٹھیک ہے، سمپل ورڈز میں کوئی ڈیفیشنسی ہو، کوئی چیز وہ لیک کر رہا ہو، کوئی کمی بیشی ہو، ناقص اس کو بولتے ہیں کہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو وہ جو حرف ہے اگر اس میں صفت لازمہ نہیں موجود تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ناقص پڑھا جائے گا، مکمل نہیں ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی۔ حرف کی وہ لازمی کیفیت جو ہمیشہ حرف میں ہوتی ہے اور کبھی بھی اس حرف سے جدا نہیں ہوتی، یعنی اس کسی لیٹر کی وہ لازمی سٹیٹ ہے وہ جو کہ ہمیشہ اس میں موجود ہوتی ہے اور کبھی بھی اس سے وہ جدا نہیں ہوتی، اس سے الگ نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ کیفیت جدا ہو جائے، اگر وہ کیفیت جدا ہو جائے تو حرف جو ہے وہ دوسرے حرف سے بدل جائے گا۔ ایک یہ چیز ہو گئی، کیا پاسبلٹی ہوگی کہ جو حرف ہے وہ دوسرے سے بدل جائے گا، اس میں چینج آ جائے گا، اس میں الٹریشن ہو جائے گی، اس میں تغیر و تبدل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ ناقص ادا ہوگا، یعنی کمپلیٹ نہیں ہوگا بلکہ انکمپلیٹ ہوگا، اس میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی۔ تو ایسی صفت کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ صفت لازمہ یا پھر صفت ذاتیہ۔ ذاتیہ ذات سے ہے نا، ذات کس کی ہوتی ہے؟ سیلف۔ تو وہ جو وہ والا حرف ہے وہ اس کی ذاتی کیفیت ہے، وہ اس کی ذاتی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کے بغیر اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہمارا جو نام ہے وہ ہماری ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، مائی سیلف میں ہم لوگ سب سے پہلے اپنا نام لکھتے ہیں کہ مائی نیم از جو بھی ہے فلاں فلاں، تو اس میں ہم لوگ سب سے پہلے اپنا نام کیوں لکھتے ہیں؟ کیونکہ ہماری ذات کی جو سب سے پہلی صفت ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا نام۔ اگر ہمارا نام نہیں ہوگا تو ہماری کوئی معاشرے میں شناخت نہیں ہوگی، ہمیں کوئی شخص بس ایسے ہی بولے گا کہ تم ادھر آؤ، فلانا شخص ادھر آئے۔ تو جو نام ہے وہ ہماری ذات کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو وہ ہماری ذاتی کیفیت ہے ایک طرح سے۔ تو صفت جو ذاتیہ ہے وہ بھی کسی حرف کی ذاتی کیفیت ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ صفت لازمہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ صفت ذاتیہ، یعنی اس کی ذات سے ریلیٹڈ۔ اس کے بعد جو دوسری ہے وہ ہے صفت عارضہ۔ صفت عارضہ، عارضہ کس سے ہے؟ عارضی سے، یعنی ٹیمپوریری، مستقل طور پہ نہیں۔ تو صفت عارضہ سے مراد حرف کی وہ کیفیت ہے، حرف کی وہ والی سٹیٹ ہے جو اس میں کبھی ہو اور کبھی نہ ہو، یعنی کبھی آ گئی ہے کبھی نہیں آئی، جب اس کا دل کرے وہ آ گئی، جب اس کا دل کیا وہ نہیں آئی۔ اور اگر وہ کیفیت ادا نہ ہو تو حرف تو وہی رہے گا، مگر کیا ہوگا؟ اس حرف کی خوبصورتی باقی نہیں رہے گی۔ اس میں کیا پاسبلٹی آ گئی کہ جو حرف کی جو بیوٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اس کا جو حسن و زینت ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ اس کی مثال اگر آپ دیکھیں، جیسے کہ جو را ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے۔ صفت لازمہ کی آپ نے ابھی کچھ پڑھا نہیں نا، اس لیے میں نے اس کی ایگزامپل نہیں دی کیونکہ وہ پھر سر سے گزرنی تھی۔ تو یہ جو پڑھا ہوا ہے میں آپ کو ادھر سے ایگزامپل دوں گی۔ صفت جو عارضہ ہے اس میں آپ نے پڑھا کہ جو را ہے اس کی کچھ ایکسیپشن میں نے آپ کو بتائی کہ اگر را پر فتحہ اور ضمہ ہو تو وہ پر پڑھا جائے گا، اور اگر را کے نیچے کسرہ ہو تو وہ باریک پڑھا جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو ایکسیپشن بتائی تھی نا، استثناء بتائی تھی میں نے آپ کو یہ۔ تو اگر ہم لوگ را کو پور پڑھنے کی بجائے باریک پڑھتے ہیں، یعنی اگر را پر فتحہ آ رہا ہے، زبر آ رہی ہے، تو میں را کو را زبر را پڑھوں، را زبر را، تو میں نے تو اس کو باریک پڑھ دیا، تو جو حرف ہے اس کی کیفیت وہ تو وہی رہی، لیکن کیا ہوا؟ اس کی بیوٹی ختم ہو گئی۔ جو را ہے وہ پور اچھا لگتا ہے، باریک را نہیں اچھا لگتا۔
اسی طرح جو لام جلالہ ہے اس کو موٹا پڑھنے کی جگہ باریک پڑھ دیا جائے. اب لام جلالہ کیا ہے؟ لام جلالہ کے بارے میں ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، بس آپ اس کو ایسے ہی لکھ لیں، بے شک نہ بھی لکھیں. اس کو میں آپ کو لکھ کے بتا دوں، اس کو ایسے لکھتے ہیں لام جلالہ. ٹھیک ہے. صفت عارضہ کیا ہم نے کیا دیکھا کہ ایسی صفت جو کہ حرف میں کبھی موجود ہوتی بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی، اور اگر وہ کیفیت ادا نہیں ہوتی تو حرف ہی رہے گا، اس کی ساخت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن اس کی بیوٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو ہم تو تجوید تو نام ہی کس کا ہے؟ بیوٹیفائی کرنے کا، عمدہ کرنے کا، سنوارنے کا. تو ہم نے ہر حروف کو بیوٹیفائی کرنا ہے. اس کی مثال میں نے آپ کو دی، را کو موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دیا جائے، اور جو لام جلالہ ہے اس کو ہم لوگ موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دیں. ٹھیک ہے. اب جو ہم نے پڑھا صفت لازمہ اور صفت عارضہ، اس میں جو صفت لازمہ ہے اس کی بھی آگے سے دو اقسام ہیں. ٹھیک ہے. صفت لازمہ کی دو اقسام ہے، کل دو اقسام ہے. پہلی کیا ہے؟ صفت لازمہ متضادہ. متضادہ جو ہے، متضاد ہم لوگ بولتے ہیں اردو میں اپوزٹ کو. جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، ورڈ اپوزٹ پڑھتے ہیں. آسمان کا متضاد کیا ہے؟ زمین. کالا گورا، موٹا پتلا، باریک موٹا. تو آپ لوگ پڑھتے ہیں نا یہ چیز، یہ سب کو آتا ہوگا. ورڈ اپوزٹ جس کو ہم لوگ انگلش میں بولتے ہیں، اپوزٹ کو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں متضاد. اپوزٹ کو ہم لوگ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ متضاد. یہ ٹی ہے. اور جو متضادہ ہے اس میں بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اپوزٹ کچھ آ رہا ہے، کیونکہ یہ متضادہ سے نکلا ہے. تو صفت لازمہ متضادہ ہوتی ہیں وہ ٹرمز جن کے اپوزٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، جن کے کچھ اپوزٹ بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ کوئی گورا ہے تو اس کا اپوزٹ ایگزسٹ کر رہا ہے نا، کالا. موٹا، پتلا، آسمان، زمین، بر، بحر. ٹھیک ہے. سوری، خشکی اور جو تر جس کو بولتے ہیں، پانی اور خشکی یہ کہہ لیں. تو کیا ہو گیا؟ اس کے اپوزٹس ہیں نا. تو صفت لازمہ متضادہ وہ جس کے اپوزٹس ہوتے ہیں، وہ ٹرمز، وہ کوالٹیز جن کی کانٹریری میں ان کی اپوزٹ کوالٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، وہ ہوتی ہیں صفت لازمہ متضادہ. ٹھیک ہے. اور صفت لازمہ کی جو دوسری ٹائپ ہے، یہ تو پہلی ٹائپ تھی نا، دوسری ٹائپ کون سی ہے؟ دوسری ٹائپ ہے صفت لازمہ غیر متضادہ. غیر ہم لوگ کہتے ہیں بغیر. ٹھیک ہے. یعنی کسی چیز کے بغیر کوئی چیز ایگزسٹ کرے تو وہ ہو گئی غیر. اس کو آپ ابھی چھوڑ دیں، اس کا آپ ابھی بس نام یاد رکھیں، صفت لازمہ غیر متضادہ. ٹھیک ہے. صفت لازمہ کی کتنی ٹائپس ہیں؟ دو، صفت لازمہ متضادہ اور صفت لازمہ غیر متضادہ. اب صفت لازمہ متضادہ کیا ہے؟ صفت لازمہ متضادہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جس کے اپوزٹ ایگزسٹ کرتے ہیں کانٹریری میں، جن میں ایک صفت دوسرے صفت کی ضد ہو، یعنی اس کی جو ازداد ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہیں. ضد ہم لوگ بولتے ہیں کسی حرف کی ضد، تو ہم لوگ بولتے ہیں اس کا اپوزٹ. جیسے پانی کی ضد ہم لوگ بولیں گے خشکی، زمین کی ضد بولیں گے آسمان، آگ کی ضد بولیں گے پانی. اپوزٹ کے معنوں میں بھی ضد کو لیا جاتا ہے. تو جن میں ایک صفت دوسرے کی ضد ہو، اس کے مقابل ہو، اس کی اپوزٹ ہو. ٹھیک ہے. نہ تو دونوں صفات کسی ایک حرف میں اکٹھی جمع ہو، یعنی ایک وقت میں ایک ساتھ ساتھ، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک ٹائم پر ایک ہی کوالٹی ایگزسٹ کرے گی. تو ایک ٹائم پر بیک وقت دونوں جو کوالٹیز ہیں، دونوں جو صفات ہیں، جو کیفیات ہیں، وہ دونوں ایک ٹائم پر ایگزسٹ نہیں کر سکتی ایک ساتھ. جیسے کہ اس کی ایگزامپل میں آپ کو دوں، کوئی حرف ہے، را کی ایگزامپل ہے. ایگزامپل وہی اچھی لگتی ہے جو کہ اگلے کو سمجھ بھی آ جائے. جیسے را ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ را کو کچھ ہم نے کیسز میں پور پڑھنا ہے، کچھ کیسز میں باریک پڑھنا ہے. تو یہاں پر دو وہ پاسبلٹیز آئی نا، کہ ایک تو میں نے را کو کرنا ہے پور، ٹھیک ہے، دوسرا میں نے را کو کرنا ہے باریک. دو پاسبلٹیز آئی نا. تو اس کی دو صفات ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کی کیا ہے؟ دو صفات. تو میرے پاس کیا ہے؟ دو پاسبلٹیز ہیں کہ را یا تو پر ہوگا
یا پھر باریک ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں اگر را پر زبر آ رہی ہے تو را کیا ہو جائے گا پر. اب میں جب اس کو را کو پر پڑھوں گی تو میں اس ٹائم پر اس کو باریک تھوڑی کر سکتی ہوں. ایک ٹائم پر میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں نا, یا تو میں اس کو پر کر دوں یا پھر باریک کر دوں. تو یعنی یہ جو اس کی جو دو صفات ہیں, یعنی اس کو پر اور باریک پڑھنا, ان کی ہم لوگ ٹرمز پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو اس کی دو صفات ہیں یہ ایک وقت میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی ایک ساتھ, یا تو پر ہوگا یا پھر باریک ہوگا. سمجھ میں آیا؟ تو صفت لازمہ متضادہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جن میں ایک صرف دوسرے کی ضد ہو اور اس کے مقابل ہو, اس کے اپوزٹ ہو. اور کیا ہے کہ وہ دونوں صفات کسی ایک حرف میں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. کسی حرف میں وہ دونوں صفات اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی, ایک وقت پہ ایک ایگزسٹ کرے گی, اور نہ ہی ایک دم جدا ہو سکتی. ایک اور نئی چیز آ گئی نا کہ نہ تو وہ کیا کرتی ہیں اکٹھی کو ایگزسٹ کر سکتی ہیں, نہ ہی جدا ہو سکتی ہیں, یعنی ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی نہیں. ایک طرح سے لڑائی بھی ہے ان میں لیکن پھر بھی ساتھ ہی رہنا ہے. تو بلکہ یہ دو ضد والی صفتوں میں سے ہر ایک حرف میں کوئی نہ کوئی صفت ضرور پائی جاتی ہے. نہ یہ ایک دم جدا ہو سکتی ہے, بلکہ یہ جو دو ضد والی صفات ہیں ان میں سے ہر ایک حرف میں کوئی نہ کوئی صفت ضرور پائی جاتی ہے. اور اگر اس کے جوڑوں کی بات کریں تو صفت لازمہ متضادہ کے کل 5 جوڑے ہیں. یعنی یہ پور باریک میں نے بولا نا, یہ بھی ایک جوڑا ہوتا ہے, اس کا بھی نام ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا نام ہوتا ہے, پہلے ہم لوگ بس اس کی ڈیفینیشن دیکھیں. تو یہ اس کے 5 جوڑے ہوتے ہیں, ہر جوڑے میں ایک ایک صفت ہوتی ہے. جوڑا کہتے ہیں پیئر کو, ہر پیئر میں ایک ایک کوالٹی ہوتی ہے, ایک ایک کیفیت ہوتی ہے, ایک ایک صفت ہوتی ہے, جو بھی کہیں. تو جو متضادہ صفات ہے وہ ہر حرف میں کیا ہوتی ہے, 5 ہوتی ہیں. ہر حرف میں 5 متضادہ صفات ہوگی, اپنے مطلب میں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. اور مقابل ہیں اگر, یعنی نہ تو کوئی حرف ان سے خالی ہے, نہ ہی کسی حرف میں وہ دو مقابل صفات جمع ہوں گی. یعنی دونوں میں سے ایک صفت کا ہر حرف میں پایا جانا ضروری ہے, اور ایک حرف میں وہ دونوں جمع بھی نہیں ہو سکتی. ابھی آپ کے سر سے گزر گئی ہوں گی میری باتیں, لیکن کوئی بات نہیں, آگے جیسے جیسے ہم لوگ چلیں گے نا آپ کو آسانی ہو جائے گی, اور لیکچر کو آپ 3-4 بار سنیے گا پھر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. تو 29 جو حروف تہجی ہے ہمارے پاس, 28 یا 29 جو بھی ہیں, ان میں سے کوئی حرف ان دو صفات سے خالی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں نے جو پیچھے سارا کچھ بولا, میں نے یہ بولا کہ یہ 5 جوڑے ہیں نا, تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو 5 جوڑے ہیں, ان جوڑے میں سے ایک ایک صفت ہر حرف میں موجود ہوگی. ابھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے نا, تو یہ والی چیز میں انشاءاللہ کلیئر کروں گی. اب صفت لازمہ غیر متضادہ کی بات کرتے ہیں. صفت لازمہ غیر متضادہ کیا ہوتی ہے؟ صفت لازمہ غیر متضادہ یعنی میں نے آپ کو بولا کہ وہ کسی بھی حرف کی, یعنی لازمی اسٹیٹ تو ہوتی ہے, لیکن وہ کیا ہوتی ہے, حرف کی وہ کیفیت, یعنی حرف کی وہ لازمی کیفیت ہوتی ہے جو کہ حرف میں لازمی موجود تو ہے مگر اپنے مطلب میں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے. اس میں ضد اور تقابل نہیں ہوتا, اس میں ضد اور تقابل موجود نہیں ہوتا, یعنی ایک دوسرے کی ازداد نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک ہو گیا. صفت لازمہ غیر متضادہ یعنی حرف کی وہ لازمی کیفیت جو حرف میں لازمی موجود ہے مگر اپنے مطلب میں ایک دوسرے سے جدا ہے. اس میں ضد اور تقابل نہیں پایا جاتا. اس ڈیفینیشن کو آپ ابھی ایسے ہی چھوڑ دیں, بے شک لکھ لیں. ایک اور بار ریپیٹ کر دیتی ہوں, خود لکھیں, میں لکھ نہیں رہی ابھی بورڈ پر. صفت لازمہ غیر متضادہ یعنی حرف کی وہ لازمی کیفیت جو حرف میں لازمی موجود ہے مگر اپنے مطلب میں ایک دوسرے سے وہ جدا ہے. اس میں ضد اور تقابل یعنی وہ اپوزٹ ہونے والی وہ جو بیچ میں ہے نا سینس, وہ نہیں پائی جاتی. ٹھیک ہے. صفت لازمہ متضادہ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں. اس کا میں آپ کو مختصر مفہوم بتا دیتی ہوں. صفت لازمہ متضادہ کل 10 ہیں. ٹوٹل میں کیا ہے, اپنا مائک میوٹ رکھا کریں, اپنا مائک. اچھا, صفت لازمہ متضادہ جو ہے میں نے آپ کو بولا کہ کل 10 ہیں, اور میں نے بولا کہ ان کے جوڑے ہیں, یعنی 5 کا جوڑا ہے نا, 10 کا جوڑا بنائے تو 5 بنتے ہیں نا, ہر ایک میں 2 صفات ہو گئی. اور یہ دراصل 5 کیفیات ہیں, جیسا کہ میں نے بولا یہ جوڑے ہیں جن کو بول رہے ہیں,
اور ان میں تقابل ہے، ان کے تقابل سے ان میں یہ 10 اقسام بنتی ہے، یعنی ان کے جو ازداد ہیں ان کے اپوزٹ ہونے سے ان کی یہ 10 قسمیں بنتی ہے۔ ویسے یہ 5 ہیں، ٹھیک ہو گیا، ویسے کیا ہے 5 ہے، لیکن تقابل کی وجہ سے یہ 10 بن جاتی ہے۔ وہ کیسے بنتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جیسے کہ ہماری جو آواز ہے، ابھی ان صفات کو لکھتے جائیں، آسان زبان میں اگر بولا جائے تو آواز کا اونچا یا نیچا ہونا، آواز کا اونچا ہونا یا نیچا ہونا، یہ پہلی صفت، پہلا جوڑا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے آواز میں سختی یا نرمی کا ہونا، آواز میں سختی یا نرمی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ پہلے جو میں نے بتایا آواز کا اونچا یا نیچا ہونا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہمس اور جہر، بے شک یہ نہ لکھے، ہم لوگ پڑھیں گے ڈیٹیل سے انشاءاللہ۔ آواز میں سختی یا نرمی کا ہونا، اس سے مراد ہے شدہ اور رخوہ، یا پھر متوسط بھی بیچ میں ایک چیز آتی ہے، یہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو آواز کا یا تو سخت یا نرم ہونا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ آواز کا موٹا یا باریک ہونا، یعنی پر یا پھر باریک ہونا۔ چوتھا ہے کہ آواز کا منہ بھر کر یا کھل کر نکلنا، آواز کا منہ بھر کر یا پھر کھل کر نکلنا۔ اور پانچواں ہے آواز کا پھسلنے یا جمنے والی ہونا، یعنی آواز کا سلپ ہونا یا پھر اس کو جما کر پڑھنا۔ یہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ لوگ پڑھیں گے نا انشاءاللہ پھر سمجھ میں آئے گا۔ بس آپ ان کو لکھ لیں ایز اٹ از، کہ آواز کا اونچا یا نیچا ہونا، ٹھیک ہے۔ دوسرا لکھ لیں کہ آواز میں سختی یا نرمی کا ہونا۔ تیسرا ہے آواز کا موٹا یا باریک ہونا۔ چوتھا ہے آواز کا منہ بھر کر یا کھول کر نکلنا۔ اور پانچواں ہے آواز کا پھسلنا یا پھر جمنے والی ہونا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے ہم لوگ پہلی کیفیت کو دیکھیں گے، جو کہ آواز کا ہائی یا لو ہونا، اونچا یا نیچا ہونا۔ اس کو میں نے بتایا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہمس لکھا نہیں جا رہا مجھ سے، یہ ہاں ہے، یہ میم ہے، یہ سین ہے۔ اگر اس کے اعراب آپ نے لگانے ہیں تو ہاں پر فتحہ آئے گا، میم پر کیا آئے گی؟ جزم آئے گی نا، ٹھیک ہے۔ اور ہمس کس کو بولتے ہیں؟ نرم کو، یعنی آواز کا اونچا یا نیچا ہونے میں کیا ہے؟ آواز کا نیچا ہونا، اس کو ہم لوگ بولتے ہیں ہمس، ٹھیک ہو گیا۔ اور آواز کا اونچا ہونا، اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ جہر۔ جیم ہاں رو، ہمس اور جہر کس کو بولتے ہیں؟ آواز کا نیچا یا اونچا ہونا۔ نیچا ہونا کس کو بولتے ہیں؟ ہمس کو، اور اونچا ہونا جہر کو۔ تو ہمس کا لغوی معنی، ہمس کا معنی ہوتا ہے نرم یا پھر ہلکی آواز۔ اس کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ نرم یا ہلکی آواز، پستی، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پستی اور ذوف والی۔ ذوف کہتے ہیں کمزوری۔ اردو میں کوئی شخص اگر بوڑھا ہو گیا ہو تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں یہ ضعیف ہے، یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ کمزور ہے۔ تو ضعف کا معنی کیا ہے؟ کمزور۔ ہمس کا لغوی معنی کیا ہے؟ نرم اور ہلکی آواز، پستی، پستی کہتے ہیں نیچا، یعنی نیچے زوال کی طرف، نیچے کی طرف، اور ذوف والی آواز ہوتی ہے۔ اور جہر کا لغوی معنی اگر لکھنا ہے تو وہ ہوتا ہے زور سے کہنا، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا؟ ظاہر کرنا اس چیز کو نا، ظاہر کرنا، زور سے کہنا۔ جیسے اگر میں کسی کو بلاؤں گی تو میں اس کو بولوں گی ادھر آ، میں اونچی بولوں گی نا، ادھر آ۔ لیکن اگر کوئی میرے مقابلے میں کوئی ضعیف انسان، کوئی بوڑھا انسان بلائے گا تو وہ کیسے بلائے گا؟ وہ آہستہ آواز میں بلائے گا نا۔ اس کی آواز میں کیا ہوگا؟ میری آواز میں تھوڑی کیا ہوگی، میری آواز، میری ٹون اونچی ہوگی، ادھر آ، اور اس کی ٹون کیسی ہوگی؟ ادھر آ، ادھر آ، تھوڑی اس کی نا ٹون میں پستی ہوگی،
اور اس کی آواز میں کیا ہوگا؟ کمزوری ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ کمزور ہے، عمر رسیدہ ہو گیا. ایک منٹ. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا تو میں بتا رہی تھی کہ جو ہمس ہے وہ نرم اور ہلکی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جہر ہوتی ہے اونچی آواز. پہلے ہم لوگ صرف ہمس کو پڑھیں. حرف کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے وہ مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ رکے کہ سانس جاری رہ سکے اور آواز میں قسم کی پستی ہو. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی بھی لیٹر کو ہم لوگ پروناؤنس کر رہے ہیں نا، تو اس کو پروناؤنس کرتے وقت ہمارا جو مخرج ہے اس میں آواز کمزوری کے ساتھ رکے، ٹھیک ہے، آواز کیا کمزوری کے ساتھ رکے اور اس انداز سے رکے کہ صرف سانس جاری رہ سکے اور آواز میں قسم کی پستی ہو. ٹھیک ہے، مثال یہ ہوتے ہیں کل 10 حروف ہوتے ہیں، یہ کل 10 حروف ہوتے ہیں، اور 10 حروف چونکہ یاد کرنا آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے، اسی لیے ان کو مجموعے کی شکل دی گئی. جیسے کہ میں نے بتایا تھا نا کہ جو خصا ضغط قذ جو حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ ہے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے بولا کہ چونکہ اتنے لیٹرز یاد کرنا مشکل ہے تو اس لیے اس کو مجموعے کی شکل دے دی. اب یہ 10 حروف بھی ہے نا، ان کو بھی یاد کرنا مشکل ہے، اس لیے ان کا بھی ایک مجموعہ ہے. وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک ہی لائن میں لکھنا ہے. تو یہ کیا مجموعہ ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ان میں وہ 10 حروف جو ہیں وہ آ گئے ہیں. یعنی یہ فا ہے، ہا، فا، ہا، شین، خا، صاد، سین، کاف، تا. گنے ان کو: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 حروف پورے ہو گئے نا. تو یہ کیا ہے؟ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ. یہ جو حروف ہیں ان میں آواز کیا ہوتی ہے؟ نرم ہو جاتی. اور جزم کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جزم ان میں سے کسی حرف پر آ جائے نا، سکون کا سائن جو ہے، یا تو ہم لوگ اس کو ایسے لکھتے ہیں یا پھر اس کو ویسے لکھتے ہیں نا، ایسے اور ایسے. تو ان پہ سکون کا سائن اگر آ جائے تو ہمس جو ہے وہ زیادہ واضح ہو. ہمس کی جو صفت ہے وہ واضح طور پر ہمیں نظر آئے گی. اگر زیر زبر پیش وغیرہ آئے گی تب بھی اس میں ہمس کی صفت تو ہوگی، لیکن وہ تب واضح نہیں ہوگی، تب کلیئرٹی بیچ میں نہیں ہوگی. صرف جو جزم ہے اس کے آنے کی صورت میں جو ہمس کی جو کوالٹی ہے، جو صفت ہے، وہ واضح ہوگی. اور یہ جو مجموعہ ہے، جیسے کہ حروف مستعلیہ کا جو مجموعہ تھا خصا ضغط قذ، میں نے پھر بولا کہ یہ کیا ہے؟ یہ حروف مستعلیہ ہیں. یہ سارے حروف کیا ہیں؟ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف مستعلیہ. تو اب یہ جو مجموعہ ہے فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، یہ اس مجموعے کو ہم لوگ بولتے ہیں حروف محموسہ. کیا بولتے ہیں؟ حروف محموسہ. ٹھیک ہے.
اسے لکھا ہی نہیں جا رہا، اس کو ایسے ہی لکھ لیں، اور اگر اس پہ اعراب لگانے ہیں تو ان حروف کو ہم لوگوں نے کیا بولا؟ حروف مہموسہ۔ تو آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہ سکتی ہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہوتی ہے۔ جب بھی ان حروف میں پہ جزم کا سائن آئے تب ان میں ہمز کی جو صفت ہے وہ پیدا ہو۔ اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں، پھر کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے میرے پاس ہے لفظ اس، میں اس کو پروناؤنس جب کر رہی ہوں تو میں اس کو زور سے پروناؤنس تھوڑی کر رہی ہوں، میں نارمل سے پروناؤنس کر رہی ہوں، میری آواز بھی جاری ہے، میری سانس بھی جاری ہے، اور میری آواز میں تھوڑی پستی ہے، ٹھیک ہے۔ اس، یہ میں نے اس میں سے اسی مجموعے میں سے حروف نکالے ہیں، فا ہا تا ہا شین خا صاد سین کاف تا، ان میں سے اش، اش، اس کو میں ایسے پروناؤنس کر رہی ہوں نا۔ اگر میرے پاس جیسے آ رہا ہے الف ہا فتحہ اح، اس کو ایسے پڑھتے ہیں، اس کو ہم لوگ سوری حمزہ، اس کو ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ حمزہ ہا فتحہ اح۔ اگر اس کو آپ نے پڑھنا ہے نا تو ایسے پڑھیں گے، جیسے اگر زبر کے ساتھ پڑھنا تو حمزہ، حمزہ ہا زبر اح۔ سملرلی اگر اس کو پڑھنا ہے تو پڑھیں گے حمزہ فا زبر اف، اس طرح سے۔ تو میری آواز کیا ہو رہی ہے؟ بیچ میں رک رہی ہے، یعنی جاری ہو رہی ہے، اور اس میں یعنی میں اس کو جو لفظ ہے اف، اس کو میں زور سے تھوڑی پڑھی، میں اس کو اف اتنے زور سے نہیں پڑھتی، میں اس کو نارمل آرام سے ہی پڑھتی ہوں، اف، اس، اف، ٹھیک ہے ایسے۔ اور اگر اس کی ویسے قرآن میں اگزامپل دیکھیں، کوئی بھی عربی میں کوئی بھی لفظ اٹھا لیں، تو جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں ایک لفظ آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے اعراب اگر لگائیں، اب یہاں پر آپ نے کس پہ فوکس رکھنا ہے؟ حروف محموسہ پر۔ حروف محموسہ کا مجموعہ یاد رکھا کریں، فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، تو ان میں سے کوئی لفظ بیچ میں آ رہا ہے، اور میں نے بولا کہ اگر جزم کے ساتھ ہو تو یہ والے حروف واضح ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے کس پہ فوکس رکھنا ہے؟ اب یہاں پر فا پر آ رہی ہے نا جزم، تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ تفعلون، تفعلون، یعنی میری آواز فا پر رک رہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ سملرلی اگر ایک اور ایگزامپل اس کی دیکھیں تو یہ دیکھیں، اب یہاں پر جو ہے میرے پاس ہا ہے، ہا پر جزم ہے نا، ہا بھی حروف محموسہ میں ہے، تو میں اس کو کیسے پڑھتی ہوں؟ احسنو، احسنو، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہا کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو اس کو آپ لوگ ایسے دیکھیں، اعراب اگر لگانے ہیں تو اعراب لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ فا پر جزم ہے تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ بعثنا، روک رہی ہوں نا میری آواز، یعنی میں رک رہی ہوں اور میرے مخرج میں کمزوری ہے، لیکن میری سانس بھی جاری ہے، آواز میں نے روکی نہیں ہے، آواز میری جاری و ساری ہے، بعثنا، بعثنا، ٹھیک ہے، میں رک نہیں رہی۔ اور اگر ہا کو دیکھنا ہے تو ہا کے لیے دیکھیں سورۃ الفاتحہ میں آپ لوگ بولتے ہیں نا اہدینا الصراط، تو یہاں پر ہا پر جزم ہوتی ہے، تو آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اہدینا، ٹھیک ہے، اہدی۔ اور اگر آپ نے آگے شین کی ایگزامپل دیکھنی ہے تو یہ دیکھیں، یہ بھی آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، اعراب لگا لیں، تشکرون، یہاں پر شین حروف محموسہ میں ہے نا، شین جو ہے، تو آپ لوگ اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تشکرون، تش، یعنی آپ کی جو ہے آواز میں یعنی کمزوری بھی ہے، اور آواز آپ کی جاری و ساری بھی ہے، اور ضعف بھی ہے، پستی بھی ہے، تشکرون، ٹھیک ہے۔ اور اگر خا کو دیکھنا ہے، کیونکہ شخص میں خا بھی آ رہا ہے نا، تو جیسے آپ بولتے ہیں اخرج، ایک منٹ،
ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھیں خا پر ہے نا جزم، تو آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ اخرج. یا پھر اگر فتحہ کے ساتھ پڑھنا تو اخرج. اخرج یعنی پستی بھی آ گئی، آواز بھی جا رہی ہے، رکے بھی نہیں، ضعف بھی ہے، سانس بھی جاری ہے. آپ اس کو اخرج اس طرح سے کوئی بھی نہیں پڑھتا. اس طرح پڑھیں گے تو آپ اس کی صفت میں وہ کر رہے ہیں، غلطی لا رہے ہیں نا. تو اخرج، اخرج. اس کے بعد اگر صاد کو دیکھنا ہے تو جیسے آپ بولتے ہیں یہ والا بھی لفظ بولتے ہیں نا، اس، ایسے پڑھیں گے نا، اصدقو، اصدقو. اس کو کوئی اصدقو اس طرح سے کوئی نہیں پڑھتا. تو کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی ہمس کی صفت اپلائی کرتے ہوئے پڑھتے ہیں. کیسے؟ اصدقو. اس کے بعد 2 حروف رہ گئے ہیں، ہے نا. سین رہ گیا ہے، کاف رہ گیا ہے، تا رہ گیا ہے. اور جیسے سین کے لیے، ہاں سین کے لیے آپ سب بسم اللہ پڑھتے ہیں. بس، بسم اللہ ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. بسم اللہ کوئی نہیں پڑھتا. ایسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو خوبصورتی ہے وہ بھی گئی، وہ بھی جاتی رہے گی. بسم اللہ. اب جو جیم کیا رہ گیا؟ تا رہ گیا. ایک لفظ ہم لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. فجرت. یہاں پر دیکھ، فجرت، فجرت. اور آپ کو میں نا ایک مزے کی، اور اگر آپ نے کاف کو دیکھنا ہے، کاف رہ گیا نا، تو آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر. حمزہ فتحہ اور کاف پر جزم ہوتی ہے، اکبر. تو آپ کو ایک اور بات بتا رہی ہوں، آپ کو ایک اور بات بتا رہی ہوں کہ جو تا اور کاف ہے، جو تا اور کاف ہے اس میں دیکھیں، جو تا پر اگر جزم ہوتی ہے اور اگر کاف پر جزم ہوتی ہے تو آپ ان کو کیسے پڑھتے ہیں؟ یعنی تا کو ت کی ساؤنڈ سے پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ ایک لفظ آتا ہے اتممتو، یعنی یہ بھی آتا ہے قرآن میں، یہ میم 2 بار آتے ہیں اور یہ تا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اعراب لگا لیں ات، یعنی میں اب یہاں پر اس پہ اپنی آواز کو میں کیا کرتی ہوں؟ اتممتو، اتممتو. ٹھیک ہے. اور جیسے فجرت، تھوڑی سی نا تھ کی آواز آئی ہے، زیادہ تھ کی آواز نہیں ہے، یہ والی ساؤنڈ نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی تھ کی آواز آتی ہے. جیسے آپ لوگ اذان سنیں گے تو وہ جو مؤذن ہے وہ کیا پڑھتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آپ کو کاف تھوڑا سا فیل ہوتا ہے، کاف میں تھوڑا سا کھ فیل ہوتا ہے، لیکن وہ کھ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی بیچ میں، وہ بیوٹیفیکیشن کے لیے ہی ہوتی ہیں صفاتیں، یہی صفت ہوتی ہے. تو اس کو کیا پڑھتا ہے وہ؟ اللہ اکبر، اکبر. کھ کی تھوڑی سی آواز آتی ہے. تو تا کا بھی یہی کیس ہے. اور ہمس کا یہاں پر ٹاپک کور ہوا، اور اس کے ساتھ جہر بھی دیکھ لیں. جہر کا معنی میں نے آپ کو بتایا کہ زور سے کہنے کو بولتے ہیں اور ظاہر کرنے کو بولتے ہیں. یعنی ڈیفینیشن لکھنے کے، حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں، حرف کو ادا کرتے وقت آواز جو ہے مخرج میں، مخرج کیا ہے؟ جہاں سے آپ کا جو آرٹیکولیشن، جو پوائنٹ آف آرٹیکولیشن ہے، جیسے کہ آپ کی زبان ہے، آپ کا گلا ہے، آپ کا شفتان ہے، خشیوم ہے، جو بھی ہے وہ مخرج ہے نا آپ کا. تو حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ رکے، مخرج میں ایسی قوت کہتے ہیں زور، طاقت، ایسی قوت کے ساتھ رکے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے، سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے. ہمس میں کیا تھا؟ سانس جاری رہتی تھی، ہے نا. اس، لفظ بھی جاری ہے، آواز بھی جاری ہے، سانس بھی جاری ہے. اش، اح، اخ، سب کچھ جاری ہے نا. اس میں سانس کا جاری رہنا بند ہو جاتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اب یہ جو حروف محموسہ ہم نے دیکھے، 10 حروف جو ہیں، ان 10 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، ہے نا، الف بھی ہے اس میں، جیسے با بھی ہے، تا بھی ہے، تا تو نہیں ہے،
جو ہے جیم ہے، غین ہے، ضاد ہے، جو بھی حروف ان میں نہیں ہے، فحثہ شخص سکت، اس مجموعے میں جو جو حرف موجود نہیں ہے اس پہ ہم لوگ جہر کی صفت اپلائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان حروف کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ ان حروف محموسہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف مجہورہ کہلاتے ہیں۔ حروف مجہورہ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، مثال ہے جیسے اس کو میں پڑھتی ہوں اج، یہاں پر قلقلے کا رول ہوتا ہے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر میں اپنی آواز کو، سانس کو روک دیتی ہوں، آواز بھی روک دیتی ہوں، اج، اج، رک جاتی ہوں، میں اس کو اج اس طرح سے نہیں پڑھوں گی، نہیں تو پھر ایسا لگ رہا ہوگا کہ مجھے شوق لگ رہا ہے۔ تو اگر میں اس کو پڑھتی ہوں اج، تو میں نے کیا کیا؟ اس پر جہر کی صفت اپلائی کی، جیم پہ میں نے اپنی آواز کو تھوڑا باؤنس بھی کیا اور میں نے اپنی آواز کو اٹھایا، اج، اج۔ یہاں آپ لوگ اگر نارمل پڑھیں تو اج اس طرح سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر میرے پاس سملرلی کوئی ایک اور حرف ہے اغ، نہ میری آواز جاری رہ پا رہی ہے، اغ یعنی میں رک گئی ہوں، اغ بس پروناؤنس کر کے میں رک گئی ہوں۔ جب میں نے اس پڑھا تو میں نے کیسے پڑھا؟ اس، اس، تھوڑی دیر تک کچھ سیکنڈز کے لیے میں نے اس کو پروناؤنس کیا، میں نے جب یہ پڑھا اغ، پروناؤنس کر کے رک گئی، ٹھیک ہے؟ اب میرے پاس جیسے ہے اغ، میں نے اس کو اب لمبا نہیں کیا، نہ میری سانس جاری رہی نہ میری آواز جاری رہی، اس کو میں نے لمبا بھی نہیں کیا، میں نے کیا کیا؟ بس اس کو پروناؤنس کر کے چھوڑ دیا، آواز میری بلند تھی، اب، اب یعنی پور بھی ہوا نا۔ پور کب ہوتا ہے حرف؟ جب ہم استعلا کی صفت اپلائی کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں اپنی آواز کو، تو اب پر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر جو ہے یہ حروف مجہورہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حروف محموسہ کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ حروف مجہورہ کہلاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوا، باقی جو صفات ہیں وہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے۔ اور کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لے، ٹھیک ہے؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وتوفيقي إلا بالله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے ہوم ورکس مجھے بھیجیں، اپنے مخارج کو کلیئر کریں اور کوشش کریں کہ پریکٹس کرتے رہیں، پریکٹس نہیں چھوڑنی، ہوم ورک مجھے بھیجا کریں، نہیں تو کیا ہوگا کہ آپ بھول جائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کے مخارج ابھی ایکسلنس پہ نہیں پہنچے، آپ لوگوں کے مخارج بالکل ٹھیک نہیں ہوئے، بہت پرابلمز ہیں، تو ان پرابلمس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ پچھلا پارٹ آپ کا کلیئر نہیں ہوگا تو آپ اگلے پارٹ کی طرف سہل کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ موو نہیں کر پائیں گے۔ پچھلے پارٹ کو اپنا کلیئر کریں اور یہ والا پارٹ بھی کلیئر رکھیں، اور نیکسٹ کلاس میں ٹیسٹ ہے آپ کا اس کا مخارج کا، کہ با کا مخرج کون سا ہے، تا کا مخرج کون سا، سب نے پڑھ کے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔